السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ دلائل النبوہ نامی ایک کتاب ہے۔ یہ امام اصفہانی نے لکھی ہے، ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب سے میں آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں 247، اس کے پیج 341 پر آتی ہے۔ ایک جن کا واقعہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے۔ شان ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ابراہیم نخعی اسے روایت کرتے ہیں، مشہور تابعی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کچھ ساتھی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ ایک جگہ راستے میں انہیں شاہراہ پر پڑا ہوا سانپ ملا جو گول مول پڑا تھا، اور اس سے کستوری کی سی مہک آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تو اس سانپ کی حقیقت سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ کہتے ہیں میں بھی کچھ دیر ہی وہاں رکا تھا کہ وہ سانپ مر گیا۔ میں نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اسے راستے سے ہٹا دیا اور ایک جگہ پر دفن کر دیا، اور دن ڈھلنے پر اپنے قافلے سے جا ملا۔ کہتے ہیں اہل قافلہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں مغرب کی طرف سے 4 عورتیں آ گئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم میں سے عمر کو کس نے دفن کیا ہے؟ ہم نے پوچھا عمر کون؟ وہ کہنے لگی، تم میں سے سانپ کو کس نے دفن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے۔ تو اس عورت نے کہا، خدا کی قسم تم نے ایک روزے دار اور شب زندہ دار ہستی کو سپرد خاک کیا ہے۔ یعنی وہ ہستی ایسی تھی جو روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی اور شب بیداری بھی کرتی تھی، یعنی تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکم کرتا تھا۔ ایک ایسا شخص تھا، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت سے ایمان لایا تھا جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے آسمانوں پر ان کی تعریف سنی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم قرآن میں جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ بتاتا ہے کہ یہ جو جنات ہیں انہوں نے آسمانوں میں ٹھکانے بنا رکھے تھے جہاں پہ جا کے یہ سنگن کرتے تھے، سنتے تھے ملائکہ کی باتیں، اور پھر زمین والوں کو آ کے وہ باتیں بتاتے تھے، اور اسپیشلی یا تو وہ آوازیں لگا دیتے تھے، صدائیں لگا دیتے تھے، یا پھر وہ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو بتا دیتے تھے جو جنات سے تعلق رکھتے تھے، کاہن ٹائپ کے لوگ، اور پھر وہ اس میں کئی جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتا دیتے تھے، اور ان میں سے کچھ باتیں سچی ہو جاتی تھیں اور کچھ جھوٹ ہوتے تھے۔ تو اس طرح لوگوں میں جنوں کا ایک ٹیکہ بھی بیٹھا رہتا تھا کہ جن جو ہے نا وہ ان کی عبادت بھی ہوتی تھی۔ جیسا آپ جانتے ہیں، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ لوگ کسی انجان وادی میں داخل ہوتے تو اس کے جن سے پناہ مانگتے، تو جن جو ہے جب اس سے پناہ مانگی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے نا یہ غرور اور تکبر اور ایگو، اس کی اور سٹرونگ ہوتی ہے، اور اگر کوئی پناہ نہ مانگتا تو باقی لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے اس شخص کو اٹھا کے اس وادی سے باہر پھینک دیتے، اس کا سامان توڑ پھوڑ دیتے۔ تو بہرحال تو جن جایا کرتے تھے، اور جنات کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ہر جن جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ شیپ چینج کر سکے۔ کچھ جنات، اس میں نے آپ کو جن کی ایک پوری سیریز دی ہے، کوئی 200 سے قریب اس میں دروس ہیں، اور اس میں جنات کی اقسام وغیرہ سارا کچھ بیان کیا ہے۔ اچھا، واقعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو اس شخص نے بتلایا کہ ہم نے اللہ کی حمد کہی اور اپنا حج ادا کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت تھا، تو ان کے پاس ہم مدینے میں حاضر ہوئے اور سانپ کے بارے میں جو کچھ دیکھا تھا عرض کیا۔ فقالا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صدقت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمن بی قبل ان ابعث ب400 سنۃ۔ وہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ تم سچ کہتے ہو، صدقت، تم سچ کہتے ہو، سمعت، میں نے خود سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یقول آمن بی قبل ان ابعث ب400 سنۃ، کہ وہ جن میری بعثت سے 400 سال قبل مجھ پر ایمان لایا تھا۔
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا خوبصورت واقعہ ہے، کیا شان ہے میرے مدنی کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.